نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا والثریا اذا سقطت والنجم اذا ہوا یعنی محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا نزل من السماء لیلۃ المعراج والنجم اذا ہوا لما انزل اللہ بالقرآن نجوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتا بعد وقت والنجم اذا ہوا. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة أو كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الامام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکہ اعرابی فاخذ بردائه فجبزه جبزة شدیدة وقد اثرت فيه حاشیة الرداء فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ الذی عندک فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضحک وامر له بعطاء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم اشد حیاء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام على آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رسول الله. مجھے اس طرح کی کلام کا حکم دیا گیا تو 2 مصرے اس کے اور ایک اور کلام کے 2 مصرے اور انشاءاللہ اس کے بعد معراج کے حوالے سے اور درس سیرت رسول کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. آپ حضرات جو ہم بیٹھے ہیں یہ تھوڑا قریب آ جائیں, آپ آ جائیں قریب آ جائیں, کوئی بات نہیں, چھوٹے بچے بیٹھے رہو. ہم بھی آپ کے لیے سفر کر کے آتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے آپ کی زیارت بھی کریں اور سرکار کی میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو جائیں. آئیں اس طرح کی کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سنانے کی, آپ کو صحیح طرح سننے کی توفیق عطا فرمائے. رب کو گو پیارے رب راضی ہے اللہ واریاں
زمیتے پردی دالا مکاتے ایویں پیر چم دے اسا اللہ والیاں دے اچھی وانا سبحان اللہ چمڑ دی ریت سا جبریل نے سکھائی جبریل پیر چم میں مدنی کو جاگ آئی جبریل پیر چم میں مدنی کو جاگ آئی چمڑ جے کر گناہ ون فت ویلا اناتے ایویں پیر چم دے اسا اللہ والیاں دے ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے اناتے ایویں پیر چم دے اسا اللہ والیاں دے اور ایک دو اشعار ایک اور کلام کے معراج کے حوالے سے اور سرکار کی محبت کے حوالے سے اونچی آواز سے سبحان اللہ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو غم پہ لطف دعا میں صدر نبی پر یہ عمر بیتے مسجد اقصی کے حوالے سے نماز اقصی میں جب پڑھائی نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسل یہ بولے نماز ہو
حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اب آپ ذرا موقع محل اور معمول کے مطابق سرکار کی سیرت کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ سیرت خیر العباد کا ہمارا یہ سلسلہ اپنے مکمل شان و شوکت کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ کرے کہ اس چمن کو کبھی خزاں کی ہوا نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ سفر جہد مسلسل کا ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سننے والے بھائی یہ تھوڑی سی ایکو ہے، اگر آپ کرم نوازی فرما دیں یہ تھوڑی سی ایکو بھی ختم ہو جائے تو آپ کی نوازش ہوگی، تاکہ بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو بات سمجھ آ جا سکے۔ سمجھ نہ آئے تو پھر آواز بھی ہو، سب کچھ ہو، پھر آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آئیں سرکار کی سیرت کا سب سے پہلے ذکر شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد معراج کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ پھر نماز عشاء کا وقت بھی ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات بیدار بیٹھے ہیں نا؟ اونچی بات سے سبحان اللہ۔ تو آج کی یہ محفل اپنے اندر کافی رنگ لے کر آئی ہے۔ معراج حبیب خدا کا بھی خوبصورت سہانا موسم ہے، اور پھر حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کا بھی ابتدا کے اندر جو ہے اس مہینے کے اوائل کے اندر ولادت کا خوبصورت موسم، اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور پھر حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مہینہ مکمل بڑی شان والا ہے۔ آپ کے ہاں کہا جاتا ہے رجب کے کنڈے ہو گئے، فلاں چیز ہو گئی، تو یہ رجب کے کنڈے بعض لوگ غلط فہمی پھیلانے کی مذموم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے جی رجب کے کنڈے کس نے کیے، کس نے یہ کام کیا۔ میں نے کہا رجب کے کنڈے یہ ایک اصطلاح ہے، اصل ہے ایصال ثواب، اصل ہے کسی کی روح کو ثواب پہنچانا، اور وہ ثواب پہنچانا قرآن کی نص ایک نئی نص بلکہ نصوص قطعیات سے ثابت ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، اور معمول امت سے بھی ثابت ہے، اور جمہور علماء سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ یہ آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ہر بندہ پڑھتا ہے نا جی ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ کیا آپ دنیا سے چلے گئے ہیں؟ آپ زندہ ہیں نا جی، آپ زندہ ہیں تو پتہ یہ لگا، قرآن کا یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا، صرف جانے والوں کے لیے مغفرت طلب نہیں کی جاتی، بلکہ جو بقید حیات ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا طلب کی جا سکتی ہے، اور یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ربنا اغفر لی، اور یہ مغفرت طلب کرنا یہی اصل اصول ایصال ثواب ہے۔ وہ بڑے ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت پیاری بات کر گئے، دل کو چھو گئی۔ کہا ہم یہ نہیں کہتے ایصال پراٹھا کہ پراٹھا جا رہا، ہم یہ نہیں کہتے ایصال چاول، چاول جا رہے، ہم کہتے ایصال ثواب، ثواب جا رہا ہے، لنگر نہیں جا رہا بلکہ کیا جا رہا ہے؟ ثواب جا رہا ہے۔ اب اس آیت کو ذرا غور سے سنیں، پھر میں سیرت خیر العباد کا سلسلہ شروع کروں۔ تو فرمایا ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، اور میرے والدین اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اور اگر رحلت کر گئے تب بھی ان کی مغفرت فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن تک جو لوگ ابھی آئے نہیں آئیں گے، یہ بھی پتہ لگ گیا جو ابھی اس عالم ہست میں نہیں آئے، عالم وجود میں قدم نہیں رکھا، ابھی وہ صلب والد میں ہیں، یا پھر
اس عالم کے اندر ہے جسے عالم نیست کہا جاتا ہے، یا لم یکن شیئا مذکورا سے جسے اللہ نے تعبیر کیا ہے، تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری اماں کی، میرے ابا کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو قیامت تک مسلمان آئیں گے ان سب کی مغفرت فرما۔ اور یہی ہے رجب کے کنڈے، یہی ہے ایصال ثواب۔ اور جو بندہ بھی کہتا ہے جی فلاں چیز ناجائز ہے، تیجا ناجائز ہے، 40واں ناجائز ہے، چہلم ناجائز ہے، برسی ناجائز ہے، کل خانی ناجائز ہے، تو اس کے لیے ایک ہی جواب ہے، یہ اصل ہے ایصال ثواب۔ اگر قرآن اور حدیث سے تم اس کے عدم جواز پر دلیل دے دو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس دلائل ہے۔ اب تمہیں ماننا پڑے گا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں۔ تو آئیے سیرت خیر العباد کا پہلا پھول آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکہ اعرابی، جیسے آج یہ خوبصورت محفل ہے، یہ انجمن سجی ہوئی ہے، بزم جانے جانا سجی ہوئی ہے، یوں ہی مسجد نبوی میں بزم جانے جانا سجی ہوئی تھی، ہجوم عاشقاں موجود تھا، ہر آنکھ میں وارفتگی تھی، ہر آنکھ میں سجن کو دیکھنے کی تڑپ تھی، کسک تھی، ہر شخص دیدے اپنے نکال کر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنے کی سعی جمیل کر رہا تھا۔ فرماتے اچانک ادرکہ اعرابی، ایک دیہاتی آیا جس کو آپ بھی کہہ دیتے پینڈو، دیہاتی، جٹ آیا، کسان آیا، اور جیسے ہی آیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک اپنے کاندھوں سے گزار کر اپنے کاندھوں پہ ڈال رکھی تھی، اس کا ایک کنارہ اس سمت تھا، ایک کنارہ اس سمت تھا، جیسے ہم ایک مفرل ہوتا ہے یا رومال ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں کہ ایک کنارہ ادھر لٹکا ہوا ہے، ایک کنارہ ادھر لٹکا ہوا ہے، تو حضور نے ایک چادر یوں پہن رکھی تھی کہ اس کا ایک کنارہ ادھر تھا، ایک کنارہ ادھر تھا۔ اب دیہاتی آیا، اب صبر مصطفیٰ اور تحمل مصطفیٰ اور وقار مصطفیٰ اور حلم مصطفیٰ کی یہ انوکھی اور نایاب اور دلوں کو لرزا دینے والی مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ توجہ کتنی کرتے ہیں۔ فرماتے ادرکہ اعرابی، وہ دیہاتی آیا اور اس نے آ کر اخذ بردائہ، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لٹکتے ہوئے چادر کے دونوں کناروں کو پکڑا، اور پکڑ کر فجبزہ جبزتن شدیدتن، اس نے دونوں کو سختی سے کھینچا۔ حضور کی گردن نازک پر وہ چادر مبارک، کاندھوں مبارک پر وہ چادر رحمت ہے، اور کوئی بندہ آ کر خدا نہ خواستہ اگر میرے گلے میں ڈالی ہوئی میری چادر کو یوں پکڑ کر کھینچے تو مجھے جھٹکا لگے گا۔ بعض دفعہ کپڑے کے کنارے ہوتے ہیں جو گردن پہ جب تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں تو کہیں نشان بن جاتے ہیں، کہیں زخم سے بن جاتے ہیں، کہیں خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس نے فجبزہ صرف اتنے الفاظ نہیں، جبزتن شدیدتن، فعل بھی ذکر کیا، فاعل بھی ذکر کیا، مفعول مطلق بھی ذکر کیا، فرمایا جبزتن شدیدتن، اور پھر اتنا سختی سے چادر کو کھینچا۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وقد اثرت فیہ حاشیۃ الرداء علی عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ چادر عام چادر نہیں تھی جیسے ہمارے بزرگوں نے اوڑھ رکھی ہے، اس چادر پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خواتین جو ہے وہ اپنی چادروں کے اوپر نقش و نگار بناتی ہیں، تو حضور کے گلے مبارک میں، کاندھے مبارک پر جو چادر تھی اس پر نقش و نگار تھے، اور جب وہ حضور کی گردن نازک سے لگی جھٹکے کے وجہ سے تو حضور کی گردن نازک پر نشان سے پڑ گئے، سرخ رنگ کے نشان پڑ گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں
ہمارا تو دل کانپ اٹھا، لرز اٹھا، اور اس دیہاتی نے چادر کھینچ کر پھر کیا کہا؟ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ الذی عندک، مجھے جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے دیں۔ مجھے بتائیں اللہ کی عزت کی قسم، کوئی مانگنے والا یوں دھج سے مانگتا ہے؟ آپ نے بھکاریوں کو مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا، فقیر کو کشکول اٹھائے ہوئے دیکھا ہوگا، کہیں خیرات مانگنے والا بھی جس سے مانگ رہا ہے کبھی یوں دھج سے مانگتا ہے، یوں کبھی تکلیف اور ایذا دے کر مانگتا ہے؟ یہ واحد کوچہ حبیب خدا ہے جہاں وہ دیہاتی نہ بلد آداب مصطفیٰ کو نہ جاننے والا، نہ واقف اسرار شریعت، وہ جب حضور کی محفل میں آتا ہے ایذا بھی دیتا ہے لیکن پھر بھی اسے پتا ہے یہ در ایسا در ہے جہاں لا نہیں ہے۔ حضور مجھے یقیناً عطا فرمائیں گے، ہاں جی حضور مجھے یقیناً عطا فرمائیں گے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب اس نے چادر کو کھینچ کر کہا جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے دیں۔ اب حضور جلال میں آتے، غصہ فرماتے تمہیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کریم جو ٹھہرے، رحیم جو ہے، شفیع معظم جو ہے، رسول ہاشمی جو ہے، میرے آقا کے چہرے مبارک کے اوپر غصے کے آثار، حزن و ملال کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میرے آقا اس دیہاتی کی طرف مکمل متوجہ ہو گئے، اور متوجہ ہو کر اس کے بعد ثم ضحک، میرے آقا ہنس پڑے۔ سبحان اللہ۔ وہ چادر کھینچ رہا، وہ جھٹکا دے رہا ہے، وہ حضور کو درد دے رہا ہے، وہ حضور کو تکلیف دے رہا ہے، اور جواباً حضور غصہ نہیں دکھا رہے، جواباً حضور ناراضگی کا انداز نہیں اختیار فرما رہے، بدلے میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ضحک، حضور ہنس رہے ہیں، حضور تبسم فرما رہے ہیں، اور پھر حضور ہنسے، اور جب حضور ہنسے تو ادھر سے حسان الہند بولے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مجھے بتائیں آج کتنے فقیر آپ کی دکانوں پہ آتے ہیں، آپ کے ٹھیلوں پہ آتے ہیں، آپ کے کام کاج کے مقامات پہ آتے ہیں، انہیں کیا کچھ نہیں سننا پڑتا، کتنی گالیاں سننی پڑتی ہیں، کتنے جلے کٹے جملے سننے پڑتے ہیں، بعض دفعہ تو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے، لیکن یہ کیسا کریم آستانہ ہے جہاں جو آ رہا ہے وہ جیسا لب و لہجہ اور جیسی وضاحت اختیار کر کے آ رہا ہے۔ حضور لا نہیں فرما رہے، منع نہیں فرما رہے، میرے آقا ہنس پڑے، اور جب ہنسے تو صحابہ کے دل بھی کھل اٹھے، جنت بھی واہ واہ کہنے لگی، فرشتے بھی کہنے لگے واہ واہ، کمال ہو گیا، اتنا کریم رحیم شفیق ہم نے نبی کائنات میں نہیں دیکھا۔ اور پھر میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا وَأَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، میرے آقا نے فرمایا جتنا اس نے مانگا ہے اس کے گمان سے بھی بڑھ کر اسے دے دو، اس کے گمان سے بھی بڑھ کر اسے دے دو۔ مجھے بتائیں کوئی جھٹکے دینے والوں کو یوں نوازتا ہے؟ یہ سبق تھا ہمارے لیے، یہ پیغام تھا ہمارے لیے۔ ہاں جی تمہیں اللہ نے مال دیا، تمہیں صاحب ثروت بنایا ہے، تمہارے قریب مسجدیں ہیں، ان کی ضروریات اگر تم پوری نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ تمہارے قریب مدارس ہیں جہاں بچے آج بھی
ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تمہارے بچے 3 4 5 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھائیں، پاکٹ منی الگ سے لیں، یونیفارم ان بن سور کر سکول جائیں، وہ سب کچھ کریں، لیکن رسول اللہ کے در انور کے مہمان جو ہوں وہ مدرسے کے اندر بھوکے سوئیں، یا پھر وہ دال کھا کر سوئیں جو کئی وقت کی فریزر میں رکھ کر تاکہ بچوں کو کھلائی جائے۔ بچے آج بھی جو ہے روٹیاں مانگنے کے لیے میرے اور آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دیں۔ یہ میرے آقا نے تازیانہ لگایا، میرے آقا نے درس دیا ہے اپنی امت کو، کہا اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اپنے نیچے والوں کو تم بھی نوازنے والے بن جاؤ۔ وہ کسی امیر سے پوچھا بتاؤ تمہاری عمارت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو امیر کر دیا، اللہ نے مجھے بھی امیر کر دیا۔ میں نے نیچے والوں کی فکر کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کرم نوازیوں سے مالا مال فرما دیا۔ وہ ایک بابا جی جا رہے تھے، وہ بارش کا موسم تھا تو جوتی گھسی ہوئی تھی، تو بارش کی وجہ سے مٹی گیلی تھی، تو وہ جوتی گھسنے کی وجہ سے پانی کے چھینٹے اڑ رہے تھے، تو راستے میں حلوائی کی دکان آئی، اس نے گرم دودھ کا پیالہ نکالا، بابا جی کو پلا دیا۔ تو بابا جی نے کہا بڑی مہربانی، دودھ کا گرم پیالہ پلا دیا۔ وہ چلا گیا، آگے ایک غیر محرم اور ایک غیر محرم عورت غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے بیٹھے تھے، باہم گفتگو اور مکالمہ ہو رہا تھا، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی۔ اب اس مرد درویش کی جوتی کے چھینٹے اٹھے اور اس محترمہ کے چہرے پہ پڑے، تو اس محترم نے، اس آشنا نے اٹھ کر غصے میں آ کر اس اللہ کے ولی کو تماچا کھینچ کے مارا، تھپڑ مار دیا۔ بابا جی کی آنکھیں بھر آئی، آسمان کی طرف دیکھا، مالک تیری مرضی ہے، کہیں دودھ کے گرم پیالے پلاتا ہے، کہیں تھپڑ کھلواتا ہے، تیری مرضی، جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ کہتے بس چند لمحے گزرے تھے، وہ آشنا جس نے تھپڑ رسید کیا تھا وہ چھت پہ چڑھا، پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، گردن کا من کا ٹوٹا، وہیں جان نکل گئی۔ اب لوگوں نے اٹھایا اور اس عورت سے پوچھا بتاؤ کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا اور تو مجھے کچھ پتا نہیں، ایک صاحب دروے، صاحب نظر کا، صاحب حال کا یہاں سے گزر ہوا اور یوں چھینٹے اڑے میرے چہرے پہ پڑے اور میرے اس آشنا نے، عاشق نے اٹھ کر تھپڑ مار دیا۔ لگتا ہے اس بابا جی نے بد دعا کی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن کا من کا ٹوٹ گیا۔ لوگ دوڑے دوڑے بابا جی کے پاس گئے، کہنے لگے بابا جی ہم نے سنا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو رسول اللہ کی امت سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ بد دعائیں دیتے ہیں۔ آپ نے بڑے میٹھے شیریں لہجے میں جواب دیا اور اندر کے اندر دل کی زمین کو، دل کے اندر کی دنیا کو ہلچل مچانے پر مجبور کر دیا۔ اور کیا جملے بولے، سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا بات بد دعا کی نہیں ہے، بات یاری کی ہے۔ میرے پاؤں کے چھینٹے اٹھے، اس عورت کے چہرے پہ گئے، اس کے یار کو غصہ لگا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا۔ میرے یار کو غصہ لگا، اس نے گردن ہی توڑ کے رکھ دیا۔ یہ تو یاری کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے۔ تو میرے آقا کے غلاموں، اللہ جو ہے وہ نعمتیں بھی کھلاتا ہے اور کبھی لے کر اللہ آزماتا بھی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد مدارس کے اندر رہنے والے بچے بھوکے سوتے ہیں تو پھر آپ کو جینے کا حق نہیں ہے، آپ کو غلامی رسول کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرے، اللہ کے گھروں کو آباد کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے بڑی سیاحت کی ہے، مجھے ڈھونڈنے سے وہ بندہ نہیں ملا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا اور میرے مال میں کمی آ گئی ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو سعودی عرب کے اندر ایک البیک بیکری ہے جو آج پوری دنیا کے اندر جس کی فرنچائز ہے، اور جب اس کے مالک سے، اونر سے پوچھا گیا تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے، اس نے کہا میں نے جب کاروبار کا آغاز کیا تو میں نے اپنے مال کے اندر اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا، سبحان اللہ، میں نے اللہ کو اپنے مال کے اندر شریک کیا۔ اور کیسے؟ میں نے کہا جو میرا کسٹمر آئے گا فی کسٹمر میں سے میں اتنے ریال حرمین شریفین کے لئے دوں گا، اللہ کے گھر کے لئے دوں گا۔ بس وہ دن ہے، یا آج کا دن ہے جو حجاج جاتے ہیں مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں، بڑی کمپنیاں ہیں، لیکن البیک کے اندر جب بھی جائیں گے لائنیں لگی ہوں گی، قطاریں لگی ہوئی ہوں گی۔ یعنی جب آپ اللہ کی راہ
راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو فقر میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ میرے آقا نے زخم سہنے کے باوجود اس فقیر کو نواز دیا، یہ سبق دیا ہے فقیر جیسا بھی آ جائے تو فرمایا اسے نہ کرنا، جھڑکنا نہ، جب تم جھڑک دو گے تو فرمایا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تم دے دو آگے اللہ جانے مصطفیٰ جانے رحمت۔ اور دوسرا حضور کی سیرت کا پہلو، آپ حضرات بیدار بیٹھے ہیں نا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اونچی بات سے سبحان اللہ۔ حضور کی سیرت کا دوسرا پہلو، اب یہ پہلو بھی میرے معاشرے کی اس وقت نہایت اہم ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ جو نوجوان ہیں، جو بالغ النظر لوگ بیٹھے ہیں، صاحب فکر و سلیم رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، عقل و خیرت کے مالک بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے میسج بھی ہے اور مکین گنبد خضرا کا ایک خوبصورت پیغام بھی ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ فرمایا اتنا کنواری لڑکی حیا والی نہیں ہوتی، یعنی کنواری لڑکی میں حیا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ساری کائنات کی کنواری لڑکیاں اکٹھی کی جائیں، ان کے حیا کو اکٹھا کیا جائے، لیکن محبوب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیا کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرے آقا کنواری لڑکی کے حیا سے بھی زیادہ حیا والے۔ لیکن مجھے بتائیں، بیٹے کو باپ کا حیا نہیں ہے، چھوٹے کو بڑے کا حیا نہیں ہے، بہو کو ساس کا سسر کا حیا نہیں ہے، شاگرد کو استاد کا حیا نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اگر حیا ہوتا، یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، ملتان کی یونیورسٹی کے جو ہے نا کچھ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے یونیورسٹی کے ایک استاد کو، ٹیچر کو جو ہے نا تھپڑے مار رہے ہیں اور ٹھڈے مار رہے ہیں، اپنے استاد کو مار رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ مجھے بتائیں اگر حیا ہوتا تو ایسے کیا جاتا؟ اقبال کہتے ہیں کاش کہ میرے بس میں ہو، میں تو اپنے استاد کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دوں۔ علماء کہتے ہیں جس نے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، فرمایا جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، فرمایا وہ میری جان کا مالک ہے، چاہے مجھے بیچ دے چاہے مجھے نہ بیچے۔ جو استاد ہے، جو معاشرے کے اندر آپ کو کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے، جو آپ کی تعمیر کرتا ہے، آپ کے کردار سازی کرتا ہے، آپ کو ایک نئے بلند آہنگ سے آپ کو آشنا کرتا ہے، آپ کو نئی کامیابیوں سے آشنا کرتا ہے، اگر اس ٹیچر کا، اس معمار قوم کا ادب اگر معاشرے میں نہیں ہوگا تو پھر مجھے بتائیں معاشرہ جائے گا کہاں؟ پھر ماں باپ روتے کیوں ہیں؟ ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے، ہمارا ادب نہیں کرتے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید با صفا ہیں، زہد الانبیاء، جن کا آج نعرہ لگایا جاتا ہے حق فرید یا فرید۔ وہ زہد الانبیاء کے ذمہ کرم میں تھا کہ آپ نے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے صبح تہجد کے وقت آپ نے گرم پانی مہیا کرنا ہے، اور ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ گرم کرنے کے لیے، پانی کو گرم کرنے کے لیے لکڑیاں نہیں ملی، تو حضور زہد الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ مرشد ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اب لکڑیاں کہاں سے لاؤں؟ تو آپ دیہاتوں میں چلے گئے، دہلی کے مضافات میں چلے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے ہر گھر کو دیکھنا شروع کر دیا، شاید کہ کہیں سے آگ مل جائے۔ گزرتے ہوئے ایک فاحشہ عورت کے گھر سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی، تو زہد الانبیاء حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رک گئے، دروازے پہ دستک دی، فاحشہ عورت باہر آئی، اور جب آئی ہاں جی بتائیں کیسے آنا ہوا؟ حضور زہد الانبیاء کا یہ ایام جوانی کے ایام تھے، بڑے سونی شکل والے زہد الانبیاء جو تھے، فرید جو تھے سونے کیسے نہ ہوتے، فرید جو تھے سونے کیسے نہ ہوتے۔ تو فرماتے ہیں جیسے ہی فاحشہ عورت نے دیکھا، وہ تو گنہگار تھی، وہ تو جرائم کا ارتکاب کرنے والی تھی، اس نے کہا ہاں جی نوجوان کیسے آنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے تمہارے گھر میں آگ جل رہی ہے اور مجھے آگ چاہیے، میرے مرشد کریم نے وضو کرنا ہے اور میں نے ان کے لیے پانی گرم کرنا ہے، تو لہذا مہربانی ہو سکے تو مجھے آگ دے دو۔ اس نے کہا دوں گی، لیکن ایک شرط پر، تمہیں جو ہے نا میرے ساتھ گناہ کرنا پڑے گا، مجھے
اس فعل کے اندر جو ہے نا میرے ساتھ ملوث ہو گئے تو تب آگ ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا تم لے کر تو آؤ، وہ لینے چلی گئی۔ اب گناہ سے بھی بچنا ہے، آگ بھی لینی ہے، اور مرشد کی خدمت کا کام بھی کرنا ہے۔ تو حضور زہد الانبیاء فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں کے ڈیلوں میں گھبا دی، اندر گھسیڑ دی، اور آنکھیں زخمی ہو گئی۔ اور جب آنکھیں زخمی ہوئی، بصارت متاثر ہوئی، خون بہنے لگ گیا۔ اب وہی فاحش عورت جب لوٹی تو کیا دیکھتی ہے؟ فرید الدین مسعود گنج شکر کا چہرہ، رحمت اللہ علیہ کا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں تو کسی اور نوجوان کو چھوڑ کر گئی، تم تو کوئی اور ہو۔ اس نے آگ دی فرید الدین مسعود گنج شکر کو، یہ دکھ نہیں تھا، میری آنکھیں ضائع ہو گئی ہے۔ کہا گناہ سے بچ گیا، یہی کافی ہے۔ مرشد کے لیے آگ مل گئی، یہی کافی ہے۔ خدمت کرنے کا موقع مل گیا، یہی کافی ہے۔ آنکھیں مرشد کے قدموں پہ قربان ہیں، آنکھیں مرشد کے قدموں پہ قربان ہیں۔ اسی بچی کھچی بصارت کے ساتھ حضور قطب الدین مختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب وضو کرانے لگے تو قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو مرید تھے سلطان الہند عطائے رسول معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے چہرہ اٹھایا تو نظر پڑی تو آنکھیں زخمی نظر آئی، چہرہ خون سے بھرا ہوا نظر آیا۔ کہا فرید کیا کیا ہے؟ رودات سنائی۔ کہا حضور آپ کے لیے پانی گرم کرنا تھا، آگ میسر نہیں تھی، آپ اٹھے سینے سے لگایا۔ کہا سنو اگر تم نے ہماری خدمت کی ہے تو زمانہ بھی فرید فرید کے نعرے لگائے گا، حق فرید یا فرید کے نعرے لگائے گا۔ اگر ہم اپنے استاد کی، اپنے معاشرے کے اندر اپنے پڑھانے والے کی خدمت اور ادب اور احترام نہیں کریں گے تو ہماری آنے والے نسلوں کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانے۔ تو فرمایا میرے آقا اپنے پورے زمانے کے اندر کنواری لڑکی میں اتنا حیا نہیں ہوتا جتنا کہ میرے آقا کے اندر حیا تھا، اور اتنا حیا تھا ہم جو ہے نا جب کسی چیز کو ناپسند کریں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا ہو تو ہم تصنع کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، لیکن حضور اتنا شفاف صاف طبیعت کے مالک تھے۔ کان اذا کرہ شیئا، جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو عرفناہ فی وجہ، صحابہ کہتے ہمیں حضور کے چمکتے ہوئے چہرے سے پتہ لگ جاتا کہ حضور کو یہ عمل ناپسند ہے۔ تو ہمیں آج کی سیرت خیر العباد کے ان پہلوں سے سبق، نتیجہ، پیغام کیا ملا ہے؟ پیغام یہ ملا ہے ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، حیا کرنا ہے، اور اگر کوئی مانگنے والا آ جائے نہیں دینا نہ دیں، لیکن جلے کٹے جملے نہ سنائیں، بری بات نہ کریں، جھڑکے نہ، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنے سے پتہ یہ لگتا ہے کہ میرے آقا نے کبھی کسی فقیر کو جھڑکا نہیں ہے، خالی نہیں لوٹایا ہے۔ اب آئے مختصر معراج مصطفی کے حوالے سے، میں نے 27ویں پارے کی سورہ نجم کی پہلی آیت پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا قسم ہے مجھے اس چمکتے تارے محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ معراج کر کے اترے نا تو فرمایا مجھے اس چمکتے تارے محمد کی قسم ہے۔ فرمایا وَالسُّرَيَّ إِذَا سَقَطَتْ، معانی کافی ہیں لیکن دو معانی بیان کرتا ہوں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کا پہلا معنی فرمایا لما انزل اللہ بالقرآن نجوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً بعد وقت، فرمایا جب حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا تو جبریل علیہ السلام 24 سال کا طویل عرصہ جو ہے وہ قرآن پاک لاتے رہے، وقتاً وقتاً بعد ایک ایک وقفے کے بعد جب جتنی ضرورت پڑی جبریل قرآن لاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ہمیں قسم ہے سورہ فاتحہ کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ہمیں قسم ہے سورہ بقرہ کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے مجھے سورہ آل عمران کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے ہمیں سورہ نساء کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے ہمیں مائدہ کی، انعام کی، آراف کی، انفال کی، توبہ کی، ہود کی، یونس کی، یوسف کی، اور رعد کی، ابراہیم کی، ہجر کی، نحل کی، اسرائیل کی،
ہاں جی کہف کی قسم ہے، سورہ مریم کی قسم ہے، سورہ طٰہٰ کی قسم ہے، ہمیں سورہ انبیاء کی قسم ہے، سورہ حج کی قسم ہے، ہمیں سورہ انبیاء کی قسم ہے، ہمیں سورہ حج کی قسم ہے، ہمیں سورہ مؤمنون کی قسم ہے، سورہ فرقان کی، شعراء کی، نمل کی قسم ہے، ہمیں سارے قرآن کی قسم ہے۔ وہ قرآن جو تم نے الماری میں رکھ دیا ہے، یہ قرآن کتنے سالوں میں اترتا رہا، ہمیں ہر آیت کی قسم ہے۔ اور میٹھے حبیب والنجم اذا ہوا، وہ 5 سال کا چھوٹا سا بچہ جو استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد کہتا ہے بچہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، ہمیں اس ننھے مننے معصوم بچے کے پیارے پیارے ہونٹوں کی قسم ہے۔ والنجم اذا ہوا، وہ معصوم بچہ جب قرآن کی آیتوں کو اپنے معصوم سینے میں محفوظ کرتا ہے، ہمیں اس چھوٹے چھوٹے سینے کی قسم ہے۔ والنجم اذا ہوا، وہ پیارا قرآن سینے میں محفوظ کر کے جو بندہ رات کو کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہمیں اس کے پیارے قدموں کی قسم ہے۔ اور جن آنکھوں کو قرآن کے ورق پہ رکھ کے تم قرآن پڑھتے ہو، ہمیں ان پلکوں کی، ان آنکھ کے ڈھیلوں کی قسم ہے۔ اور سنیں والنجم اذا ہوا، ہمیں اس معلم کی، ہمیں اس استاد کی قسم ہے جسے کھانا ملے یا نہ ملے، جسے وقت پر سیلری، وظیفہ، تنخواہ ملے یا نہ ملے، لیکن کبھی آذان میں وقت پر آذان نہ دی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں اس جذبہ عاشقاں کی قسم ہے۔ والنجم اذا ہوا، چاہے فوتگی ہو جائے، غمی ہو جائے، خوشی کا موقع ہو، لیکن ایک مؤذن، ایک عالم، ایک امام نماز وقت پہ پڑھاتا ہے، آذان وقت پہ دیتا ہے، جمعہ وقت پہ پڑھاتا ہے، میرے اور آپ کے قریبیوں کے جنازے وقت پہ پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کی خوبصورت محفلوں میں وقت پہ آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، گھر کا نظام مشکل سے چلتا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ ہمیں اس معلم کی خوبصورت زندگی کی قسم ہے، اس کے فقر کی قسم ہے، اس کی غربت کی قسم ہے، جو میرے دین کا کام کر رہا ہے۔ اب امام جعفر صادق نے جو معنی کیا نا، آپ کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آپ فرماتے یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل من السماء لیلۃ المعراج، فرمایا ہمیں قسم ہے چمکتے تارے مصطفیٰ جان رحمت کی، جب وہ عرش پر گئے، سدرہ پہ گئے، سدرہ سے آگے لامکاں پہ گئے، دنا فتدلہ کی منزلیں طے کی، قاب قوسین او ادنا کے سہرے سر پہ سجائے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا کی سند سے نوازا گیا۔ فرمایا یہ سب کچھ لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا وہ تھا میرے نبی کا وطن اصلی، سبحان اللہ، مکہ تھا وطن عارضی، وہ وطن اصلی تھا، یہ وطن عارضی تھا، یہ میرا وطن نہیں ہے، میرا وطن ملتان ضلع مظفر گڑھ اس طرف ہے، میں ساری زندگی بھی یہاں رہوں تو پھر بھی میرے دل سے صدا ایک ہی نکلے گی کہ مجھے اپنے وطن کی، جتنی مجھے اپنے وطن سے محبت ہے اسی طرح کسی اور علاقے سے محبت نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ دبئی سے، متحدہ عرب امارات سے چھٹی پر آتا ہے اور پھر جب واپس جانے لگتا ہے تو اس کا حال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیوں وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے۔ وطن اصلی یہ ہے، میرے آقا جب اللہ کی بارگاہ میں گئے وہ وطن اصلی تھا۔ اب میرے حضور وطن سے لوٹ کر آئے، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، پھر بھی لوٹ کر آئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں لوٹ کر آئے؟ فرمایا تھا تو میرا وطن لیکن اپنی گنہگار امت کے لیے لوٹ کر آیا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب حضور لوٹ کر آئے، فرمایا والنجم اذا ہوا، میرے نبی کے براق پر سوار ہونے کی قسم ہے، والنجم اذا ہوا۔ اور جب حضور کے سینہ علم نشرہ کو جب چاک کیا گیا اور جب آپ کا قلب اطہر نکالا گیا اور زمزم سے غسل دیا گیا اور پھر ایمان اور حکمت کا خزانہ بھرا گیا اور پھر سینہ مبارک کو دوبارہ ملایا گیا اور پھر بنا سوار کر، دولہا بنا کر، سجا کر، سوار کر
جنتی لباس زیب تن کروا کے، اور جب حضور کو زمزم سے وضو کروا کر جب براق پہ بٹھایا گیا، عاشق تڑپ اٹھا کہنے لگا باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، حق کو شوق لقاء آج کی رات ہے۔ اور ادھر اعلی حضرت بولے، کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ پہلا مصرع ہے۔ اب دوسرا مصرع اور ملا رہا ہوں، کہنے دیجئے مجھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ شیخ سعدی نے کہا او سمجھدار یہ تو بتا، تو سمجھتا ہے حضور براق کے محتاج تھے، حضور معراج سیڑھی کے محتاج تھے، حضور رف کے محتاج تھے، رف کے محتاج تھے؟ نہیں نہیں، میں نے کہا تو ہی بتا، اے شیخ سعدی آپ ہی بتائیں۔ کہا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ یہ جو بلندیوں پہ حضور گئے نا، یہ براق کا کمال نہیں، بکمالہ ہی یہ حضور کا کمال ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ بولے نا ذرا، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ رسول ہاشمی کا کمال ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ حضور کا کمال ہے؟ کہا جانا بھی حضور کا کمال ہے۔ وہاں جانا یار جہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک تجلی جو ہے ڈالا جاتا ہے، تو خر موسیٰ سائی کا، موسیٰ علیہ السلام زمین پہ آ جاتے ہیں تشریف لے کر، ہوش و بیگانہ ہوش سے جو ہے نا عالم بے ہوشی میں آ جاتے ہیں، اور کہاں حضور سدرہ سے بھی آگے، لا مکان، مکان نہیں، یہ ہے مکان جہاں ہم موجود ہیں، اور لا مکان مکان ہی نہیں، تو پھر حضور کیسے گئے؟ ہمارے لیے، ہمارے وجود بشری کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، اور حضور گئے لا مکان میں، حضور گئے لا مکان میں۔ کہا تمہیں تمہارے وجود کے لیے اس مکان کا ہونا ضروری ہے، لیکن محبوب دو عالم اسے کہتے ہیں جو مکان کے محتاج نہیں ہے، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، مکان ہو یا لا مکان ہو۔ میرے نبی جانا بھی جانتے ہیں، میرے نبی آنا بھی جانتے ہیں، میرے نبی آنا بھی جانتے ہیں۔ تو حضور شیخ سعدی فرماتے ہیں، کہا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ۔ میں نے کہا یہ روشنی بلب سے ہو رہی ہے، میں نے کہا یہ روشنی جو ہے ان لائٹ کی وجہ سے، اس لائٹ کی وجہ سے، اس بلب کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، سورج چاند ستاروں کی وجہ سے۔ شیخ سعدی کہتے بڑا بھولا ہے تو، آج تجھے بتاؤں عظمت مصطفیٰ کا راز۔ ہاں سنو، کشف الدجا بجمالہ، ساری کائنات کے اندھیرے چھٹ گئے، کیوں؟ جمال مصطفیٰ کی روشنی آ گئی، حضور کی روشنی آ گئی، حضور کے حسن کی روشنی آ گئی، ساری کائنات روشنی میں نہا گئی۔ اور پھر آگے کہتے سن، شیخ سعدی کا تصور یہ یقینی عقیدہ ہے، حسنت جمیع خصالہ، کائنات کی جتنی سونی خصلتیں تھی، اچھی عادتیں تھی، اللہ نے میرے نبی میں جمع فرما دی۔ اب 3 مصرے لکھے، آخری مصرع کیا لکھا جائے؟ غور و فکر جاری ہے، غور و فکر جاری ہے۔ عالم نوم میں خواب میں دیدار حبیب خدا ہوا، سرکار نے فرمایا سعدی کیوں نہیں کہتے صلو علیہ صلو علیہ والہ؟ تو پڑھ دیں ایک دفعہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ والہ۔ کیسا خوبصورت نکتہ ہے، کیسا خوبصورت پیغام ہے۔ حضور بن سور کر، سج کر، دھج کر، اور جب براق پر سوار ہوئے، حضور کی سواری چلی، سبحان اللہ، سرکار کی سواری چلی، اور سواری بھی ایسی وجہا کا وجہ الانسان، جس کا چہرہ انسانوں کے چہرے جیسا، سبحان اللہ، وخدھا کخد الفرس، فرس، اور اس کا رخسار جو تھے وہ گھوڑے کے رخسار جیسے، وآذانھا کآذان الفیلہ، اور کان ہاتھی کے کانوں جیسے،
آجی وصدرها درۃ بیضاء، اور سینہ سفید موتیوں سے مزین، وقوائمها كقوائم البعیر، اور ٹانگیں اونٹ کی لمبی ٹانگوں جیسی لمبی ٹانگیں۔ اور جب حضور سوار ہوئے نا تو سواری کو بھی مزہ آ گیا، حضور جو آ گئے، سرکار جو سوار ہو گئے، فرمایا آپ جہاں تک نظر کی انتہا تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم، پہلی رسائی ہوتی تھی، اور یوں سفر اسرا شروع ہوا، سفر اسرا شروع ہوا۔ درمیان میں بڑی باتیں ہیں، حتیٰ کہ میرے آقا مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ حضور فرماتے ہیں سواری کو وہیں اس صخرہ سے، چٹان سے باندھا گیا، باندھ کر میں مسجد اقصیٰ میں گیا، امامت کرائی، پھر واپس آئے۔ فرماتے ہیں اب جب واپس آئے تو براق پر سوار ہونے کے لیے حضور نے اس چٹان پہ قدم رکھا، رکھ کر جب سوار ہوئے تو فرماتے ہیں قد مالت من تلک الجہتی لہیبتہ، وہ موٹی چٹان جو ہے نا، جیسے حضور اٹھے نا براق اٹھا، وہ چٹان بھی اٹھے۔ سبحان اللہ۔ چٹان نیچے جاتی ہے یہ تو سمجھ آیا، لیکن چٹان اوپر بھی جاتی ہے یہ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ صاحب شرف المصطفیٰ کہتے ہیں، کہا ہر سیکل چیز نیچے آتی ہے کیونکہ زمین میں کشش ہے، یہ سیکل والی چیز کو کھینچتی ہے، اس میں کشش ہے، لیکن چٹان نیچے نہیں آئی، اوپر گئی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے وفی اعلیہا من جہت الجوفی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین رکبا، کہا میرے آقا کے قدم جو پتھر پہ لگ گئے، اب پتھر حضور کی ہیبت کی وجہ سے حضور کے ساتھ جانے لگا۔ کہا سنو میں پتھر ہوں، لیکن اگر حضور کے قدم لگ جائیں تو مجھے بھی پر لگ جاتے ہیں، مجھے بھی پر لگ جاتے ہیں۔ فرماتے جب وہ اٹھنے لگا نا، وَمِنَ الْجِهَةِ الْأُخْرَى أَصْرُ أَصَابِعِ الْمَلَائِكَةِ أَمْسَكَتْهَا، اب اللہ نے فرمایا ملائکہ کو اس پتھر کو روکو، وگرنہ جیسے میرے نبی اوپر آئیں گے نا یہ پتھر بھی اوپر آئے گا، جیسے میرے نبی اوپر آئیں گے یہ چٹان بھی اوپر آئے گی۔ آپ نے شاید پکچرز میں دیکھا ہو، تصاویر میں دیکھا ہو، کافی جگہ مقامات متبرک چیزوں کی یہ تصاویر آویزاں ہوتی ہیں تو ان میں ایک چٹان دکھائی گئی، نیچے کچھ نہیں ہے، نیچے کوئی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہو، ہوا میں معلق ہے چٹان، بہت بڑی چٹان ہے، ہوا میں معلق ہے۔ وَقَدْ انْقَطَعَتْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، ہر طرف سے ٹوٹی ہوئی ہے، جدا ہے، ہوا میں کھڑی ہے۔ کس نے کھڑا کیا؟ کہا الذی یمسک السماء، وہ جس نے آسمان کو روک رکھا ہے، اسی نے چٹان کو روک رکھا ہے، نیچے کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کمال کس کا ہے؟ کہا پہلے تو کمال اس کا ہے، لیکن اصل میں کمال قدمین مصطفیٰ کا ہے۔ اصل میں کمال کس کا ہے؟ قدم مصطفیٰ کا۔ دو باتیں عرض، اور بات انشاءاللہ اس وقت تک ٹائم بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، تو معراج کے حوالے سے دو باتیں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے جب اللہ سے ملاقات ہوگی فَأَوْحَا إِلَيَّ مَا أَوْحَا، اللہ نے مجھے وحی فرمائی، مجھے کچھ چیزیں عطا فرمائی، ثم نزلت، میں اترا، اور جس آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام تھے تو میری ملاقات ہوئی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی مجھ سے پوچھا ما فرض علی امتی کا، یہ تو بتائیں آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے میں نے کہا 50 صلاۃً، 50 نمازیں فرض کی ہیں، من کل یوم و لیلہ، ہر دن اور ہر رات میں۔ اب 3 نمازیں ہمارے دن میں ہیں، 2 نمازیں ہماری رات میں ہیں، مغرب اور عشاء رات میں آ گئی، فجر ظہر اور عصر جو ہے یہ کس میں آ گئی؟ یہ دن میں آ گئی۔ اب 50 نمازوں کا آپ اندازہ لگائیں، اگر ان کو تقسیم کریں، دن میں کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی، رات میں کتنی پڑھتی، جاگتے ہوئے نہیں پڑھتے تو سو کر پھر اٹھ کر نماز کیسے پڑھتے؟ جب جاگتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تو پھر سو کر پھر اٹھتے، کیونکہ ایک دفعہ نہ اٹھنا پڑتا، بار بار اٹھنا پڑتا۔ 50 نمازیں تھی۔ حضور فرماتے جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی 50 پڑھنے کی، ارجع الی ربک، لوٹ جائیں، خفف عن امتی، جائیں اس کے حضور عرض کریں کہ آپ کی امت سے یہ 50 نمازیں ادا نہیں ہوگی، اس میں تخفیف فرما دیں۔
اچھا جب دینی 5 تھی تو پھر 50 کیوں دی؟ جب دینی 5 تھی تو پہلے 50 کیوں دی؟ اللہ چاہتا تھا حبیب جائیں موسیٰ کلیم اللہ سے ملے، پھر آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں۔ اور حتیٰ کہ علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ نے، مجھے کم و بیش جو یاد آ رہا ہے، 30 مرتبہ یا اتنی مرتبہ لکھا ہے میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں گیا اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کی یا اللہ میری امت ہے، خفف عن امتی، میری امت سے کرم نوازی کر، 50 نہیں ادا ہوگی، اس میں کچھ تخفیف فرما دے۔ فرماتے حتی عنی 5، اللہ نے 5 کم کر دیا، 45 بچ گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے تو پوچھا بتائیں ذرا کیا ہوا؟ کہا حتی عنی 5، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ حضور قد بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو بہتر آزمایا، وہ نہیں پڑھتے تھے تو آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ کرم نوازی کیجئے، واپس جائیں۔ فرماتے فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسیٰ، بین ربی و بین موسیٰ، فرماتے میں آتا رہا، جناب موسیٰ بھیجتے رہے، حتیٰ کہ 50 کی 5 ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جو 5 پڑھے گا ہم 50 کا ثواب عطا کریں گے، جو 5 پڑھے گا 50 کا اجر عطا کریں گے۔ فرماتے ہیں اب 50 کی بجائے 5 ہیں، لیکن ہم وہی 5 ہی نہیں پڑھتے۔ وہ تحفہ جو نماز کا ملا تھا، حضور کی معراج کا ذکر ہوگا تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی، اور جب امت کی معراج کا ذکر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ معراج مصطفیٰ سبحان الذی اسرا، اور معراج امت مصطفیٰ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں یہ معراج امت مصطفیٰ ہے، سجدے میں جانا، نماز ادا کرنا، یہ معراج ہے امت مصطفیٰ ہے۔ معراج انہیں بھی ہوئی، معراج ہمیں بھی ہوئی، لیکن مزہ نہیں آیا۔ میرے آقا جو معراج کی رات تحفہ لے کر آئے نماز کا، وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں نمازی نظر نہیں آتے۔ میرے آقا فرماتے جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے تحفہ پیش کیا، میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، بات کو ختم کر رہا ہوں، یا اللہ سارے سلام تیرے لیے، والطیبات التحیات للہ والصلوات، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری عزتیں تیرے لیے، والطیبات ساری پاکیزگیاں تیرے لیے۔ فرماتے ہیں ابھی میں نے یہاں تک گفٹ تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اب اللہ نے فرمایا سونے آپ نے تحفہ دیا ہے تو ہم بھی آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ یا اللہ وہ تحفہ کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا السلام علیک یا ایھا النبی، نہیں سمجھے میری بات کو، السلام علیک یا ایھا النبی، اے پیارے نبی سلام ہو، ورحمت اللہ رحمتیں ہوں، وبرکاتہ برکتیں ہوں۔ فرماتے ہیں اب حضور فرماتے مجھے اپنی امت کی یاد آئی تو پھر میں نے کہا السلام علینا، صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، بلکہ میری ساری نیک صالح امت پر بھی سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب حضور آئے تو نمازیں 50 تھی، اور والغسل من الجنابۃ 7 مرات، اگر بدن ناپاک ہو جائے نا، بیوی کے قریب چلے جائیں یا ویسے ہی غسل جنابت لاحق ہو جائے تو شروع میں جو اللہ نے احکام دیے فرمایا 7 مرتبہ غسل کریں گے آپ کی امتی، پھر بدن پاک ہوگا۔ والغسل وغسل البول من الثوب 7 مرات، اور جس کے کپڑے پہ پیشاب لگ جائے گا فرمایا وہ بھی 7 مرتبہ کپڑا دھوئیں گے پھر پاک ہوگا۔ اب حضور تو جانتے تھے نا ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، تو حضور نے کیا کیا؟ لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل ربہ حتی جعلت الصلاۃ 5 والغسل من الجنابۃ مرۃ وغسل البول من الثوب مرۃ۔ فرمایا حتیٰ کہ حضور مانگتے رہے یا اللہ میری امت بڑی کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا حبیب آپ فرما رہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، 50 نہیں 5 ہیں۔
اچھا ایک مرتبہ غسل کر لیں ہم 7 کا ثواب دے دیں گے، کپڑا ناپاک ہو گیا ایک مرتبہ دھو لیں ہم پاک فرما دیں گے۔ تو میرے نبی کو اللہ نے تحفے دیے، معراج کروائی، اسرا کے دولہا بن کر گئے۔ اسرا کا پیغام یہی ہے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ ہاں وہ سبق کیا ہے کہ بشریت کی زد میں ہے گردو۔ کہا اگر کوئی بندہ آسمانوں پہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ صرف افسانہ نہیں، کہانی نہیں، بلکہ یہ ٹھوس حقیقت ہے۔ آؤ معراج کا ذکر سننے والوں، تم بھی معراج کو اپنانے والے بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو آج کا پیغام آپ کو کیا سمجھ آیا؟ 2 سے 3 باتیں میں نے سیرت کی بیان کی۔ پہلی بات، میرے آقا کو تکلیف دی گئی، فقیر نے آ کر دی، لیکن آقا نے پھر بھی اس کی جھولی کے اندر اتنا مال دیا کہ وہ بندہ حیران ہو گیا۔ اور دوسری چیز، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ فقیر کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، خالی نہیں لوٹانا۔ اور دوسری چیز، حیا اپنے اندر، اپنے بچوں میں، اپنی نسل میں پیدا کرنا ہے۔ حیا کی اس وقت سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے جب ایک بچی جوان ہو کر ماں باپ کے خلاف اپنی مرضی سے نکل جاتی ہے اپنے آشنا کے ساتھ۔ جب بچے ماں باپ کے بے ادب ہو جاتے ہیں تو اس معاشرے کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ آپ اگر سنا دے تو مہربانی ہوگی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگلے درس قرآن پاک کے لیے بھی آپ حضرات جب درس قرآن پاک میں آیا کریں تو یہ کم از کم عہد کر کے جایا کریں کہ ہم اپنے ساتھ ایک بندے کو، دو بندوں کو، 3 بندوں کو ہم لے کر آئیں گے درس قرآن پاک۔ یہ جو آج 3-4 ہمارے درس قرآن پاک ہو چکے ہیں، مجھے بتائیں ان کے انعقاد کا آپ کو کوئی فائدہ نظر آیا؟ مجھے بتائیں نا سارے حضرات، ایسے نہیں آپ جو ہے نا صرف میرے کہنے پر نہ کہیں، حقیقت جو ہو وہ بیان کریں۔ کیا اس درس سیرت خیر العباد جو حضور کی سیرت کے عنوان آپ کے سامنے، آپ کے بچوں کے سامنے اس مختصر وقت میں رکھے جاتے ہیں، کیا اس کا معاشرے کے اندر اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے یا نہیں؟ اور ہمیں ایسی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ کی ہمیں سب سے زیادہ پیسوں کی اور کسی تعاون کی اتنی اشد ضرورت نہیں ہے جتنا کہ آپ کے وقت کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ مہینے کے بعد 40 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ کیا آپ سرکار کے دین کے لیے، سرکار کے دین کو سیکھنے کے لیے نکال سکتے ہیں؟ تو اپنے ساتھ دوستوں کو دعوت دیں گے، پورا مہینہ فرق کیا کریں۔ جب بھی کسی سے بیٹھیں، کسی کے ساتھ، کسی دوست کے ہاں جائیں تو اس کو دعوت ضرور دیں کہ ہماری جامع مسجد انوار مدینہ میں ہر مہینے درس قرآن پاک ہوتا ہے، آپ اس کے اندر میری خصوصی اپیل پر ایک دفعہ ضرور آئیں، محفل کے اندر شرکت کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے دعوت دینے سے کسی ایک بندے کو بھی بات سمجھ آ گئی تو آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی میرا جملہ اگر آپ کی دل آزاری کا باعث بناؤ تو معافی کا خاص گزار ہوں۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔